تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کو یہ دعوت دی کہ آپ لوگ جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ عالم انسانیت کا درس دینے والا پہلے شروعات میں کس حد تک تکلیفوں اور مصائبوں کا سامنا کیا ہوگا اس نے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ جو صرف زبان سے نکلتی ہے تو انسان کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے تکالیف اور مصائب کا سامنا کیا ہوگا۔ دنیا کا ایک نظام جو ایک سمت پر چل پڑا ہو اور اس سمت کا رخ بدلنے کے لیے صرف ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ یہ سمت ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کی سمت کا رخ بدلنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک دریا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ، پریشر کے ساتھ یہ پانی ایک طرف چل پڑی ہے اور ایک شخص آتا ہے یا ایک ٹینکا، آپ اس ٹینکے کو کھڑا کر دیتے ہو اور یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ اس ٹینکے نے اس پانی کے چلنے کا رخ بدلنا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کبھی نہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے سوچنا ہوگا کہ اگر اس ٹینکے کو اللہ رب العزت نے جتنا کمزور بنایا ہے اتنا ہی طاقتور بھی بنا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک شخصیت کھڑا ہو کر یہ اعلان کر دے کہ دنیا کا نظام یہ غلط سمت پہ جا رہا ہے، اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور اس ظلمت اور جہالت کے اندھیروں کے خلاف روشنی کا ایک چراغ جو ہے وہ بلند کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ حاکمیت زمین پر اللہ رب العزت کی ہوگی، خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہوگا۔ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اللہ کے بنائے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل درآمد کرے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکی دور تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہاں سے شروعات کر دی، اور اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ مہارتاً ہم یہ استعمال کرتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں جھیلی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ اس حد تک فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج کو رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، تب بھی میں اپنے مشن کو جو ہے وہ نہیں رکواؤں گا اور انہیں پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ تو یہاں سے ہمیں جہد مسلسل کا ایک عظیم سبق ملتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 23 سال میں ایک ایسے عظیم نظام کی بنیاد رکھی جسے 1400 سال تک کوئی اس نظام کو غلط ثابت کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ انگریز کے ساتھ بھی ایک نظام ہے اور اسلام کا بھی ایک الگ نظام ہے۔ انگریز کا نظام یہ اسلام کا کاپی رائٹ نظام ہے۔ انہوں نے اسلام کو کاپی کیا ہوا ہے، جہاں پر انہیں اپنے نظام میں کمی کوتاہیاں نظر آئی انہوں نے اسلام سے کاپی کیا۔ اسلام کو دیکھ کر اپنے نظام کو بہتر بنانا چاہا۔ جہاں جہاں پر انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم اپنی نظام کی وجہ سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر انہوں نے اسلام کو اپنایا ہے، لیکن آپ کو بتایا نہیں ہے۔ آپ انگریز کو اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ انگریز کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ انگریز کا سوچ ہے۔ خدا کی قسم یہ انگریز کا سوچ نہیں ہے۔ ایک قرآن اور حدیث سے انہوں نے یہ سوچ کو جو ہے وہ نقل کیا ہوا ہے، اور آپ کو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ انگریز کا نظام ہے اور یہ اچھا نظام ہے اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جمہوریت کو آج کل کفر کہا جا رہا ہے ایک چھوٹے سے طبقے کی طرف سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انگریز کا نظام ہے اور انگریز نے مسلمانوں پر یہ نظام مسلط کیا ہوا ہے، چنانچہ یہ کفری نظام ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہو میری بات؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری نظام انگریز کا مسلط کردہ نظام ہے، اس لیے یہ کفری نظام ہے اور ہم مسلمانوں پر یہ مسلط کردہ نظام نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو سن لو میری بات، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انگریز نے اسلام کا کاپی کیا ہوا ہے، اسلام کے اصولوں کو جو ہے وہ چوری کیا ہوا ہے، اسلام کے اصولوں کو نقل کیا ہوا ہے،
تب جا کے وہ دنیا میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ انگریز کو جب پتہ چلا کہ ہماری یہ اصول یہ دنیا کو تباہی کی طرف لے جائے گی اور ہمارا نظام غلط ثابت ہوگا، تو وہاں پر انہوں نے اسلام سے یہ اصول جو ہے وہ نقل کیے۔ بین الاقوامی جو نظام ہے، ملکوں کا جو نظام ہے، جہاں پر صحیح طرز جمہوریت ہوتا ہے تو وہ ملک ترقی کے راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ کیوں؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کے اصولوں کو اپنا کر، انہیں جمہوریت کا جامہ پہنا کر وہ جمہوریت پر عمل کر رہے ہیں، تبھی تو کامیاب ہو رہے ہیں۔ اسلام کے اصولوں کے خلاف جو بھی چلتے ہیں وہ سارے کے سارے ناکام ہیں۔ تو اس لیے جمہور علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ جمہوری نظام یہ اسلام کا متصادم نظام نہیں ہے۔ اکثریت اصول جو ہے وہ اسلام کے ہیں، اور ہم نے یورپی ممالک کو فالو نہیں کیا ہوا ہے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشن جاری رکھا کہ اس زمین پر اللہ رب العزت کے احکامات کی، اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنانا ہوگا، اور جو ان سے انحراف کرتا ہے ان کا ہمارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ پاکستان کا جو طرز جمہوریت ہے وہ دوسرے ممالک سے یکسر مختلف ہے۔ اسلام جو بتاتا ہے، ہمارے آئین کا پہلا نقطہ نظر یہی ہے کہ حکیم اعلیٰ کا تصور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کفری نظام ہے؟ جمہوریت میں اہل کفر نے وہ اصول ختم کر دیے جن کی وجہ سے وہ تباہی کی طرف جاتے تھے۔ انہوں نے اسلام کو جو ہے وہ نقل کیا، اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ اصول بنائے ہیں، اور اسلام، قرآن اور حدیث جو معیشت کے جو اصول ہیں ان کو اپنا کر وہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں پر جمہوریت کو تقویت نہیں دی جاتی۔ انڈیا جیسا ملک، بھارت، جہاں پر جمہوریت مستحکم ہے اور وہ بھی یہی اسلامی اصولوں کی بنیاد پر جو ہے وہ جمہوریت کر رہے ہیں، لیکن انہیں بتایا جاتا نہیں کہ یہی اسلام کے اصول ہے۔ یہ آپ لوگوں کو کون بتائے گا کہ کفر نے، یورپ نے ترقی کیوں کی؟ چائنا میں ایک واقعہ ہے، چائنا میں ایک شخص مسلمان وضو کر رہا تھا، تو وہاں پر ایک ڈاکٹر جو وہ غور سے انہیں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ جب اس مسلمان نے وضو کیا تو اس ڈاکٹر نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں،
اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنی چاہیے، اور ہم دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ وضو کر لیتے ہیں۔ تو اس ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم نے ریسرچ کی ہوئی ہے کہ انسان دن میں 3-4 مرتبہ ضرور ان انداموں کو دھوئے تو انسان کے صحت پر برا اثر نہیں ہوتا، اور ان انداموں میں 72 اندام جو ہے 72 حصے ایسے آپ نے دھوئے جو ہم نے اس پر ریسرچ کی ہوئی تھی۔ تو آپ لوگ سوچیں کہ یہ اسلام کی کاپی ہے یا نہیں۔ اسلام نے ایک عالمگیر اور افاقی نظام دنیا کو دیا ہے، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے میرا مسلمان یہ نہیں جانتا کہ اصول اسلام کے ہے، کفر یورپ کے نہیں ہے۔ کون بتائے گا آپ کو ہم کس طرف چل پڑے ہیں، ہم کس کے نقش قدم پہ چل پڑے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہے، ہمیں بتایا نہیں جاتا، اور یورپ کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی اصول جو یورپ اپناتا ہے یہی اصول ہمارے اسلام کے ہیں۔ کاش کہ کوئی مسلمان سمجھ جائے اور اپنے ہی اصول، اپنے ہی پیغمبر اور اپنے اسلام، اپنے خوبصورت دین پر عمل کرتی ہوئی وہ دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا بھرپور مطالعہ کیا جا سکے، اگر اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں معلومات حاصل ہو، اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔